السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 338، الانفال، آیت 67 تا 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة واللہ عزیز حکیم۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ نہیں ہے لائق کسی نبی کے کہ اس کے ہاں قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہا لیں۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کا حکمت والا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تو جو کچھ تم نے لیا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ سو اس میں سے کھاؤ جو تم نے غنیمت حاصل کی، اس حال میں کہ حلال طیب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ما کانا، نہیں ہے لائق، لنبی، کسی نبی کے لیے، ان یہ کہ یکونا ہوں، لہو اس کے پاس، اسرا قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یسخنا وہ خوب خون ریزی کر لے، فی الارض زمین میں، تریدو تم ارادہ کرتے ہو، عرض الدنیا سامان دنیا کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یریدو ارادہ کرتا ہے، الآخرہ آخرت کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز نہایت غالب، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ لولا اگر نہ ہوتی کتاب لکھی ہوئی من اللہ اللہ کی طرف سے، سابقہ پہلے ہی، لمسکم تو پہنچتا تمہیں، فیما اس میں جو اخذتم تم نے لیا، عذاب عذاب، عظیم بہت بڑا، فکلو چنانچہ تم کھاؤ، مما اس سے جو تم نے غنیمت کا مال لیا، حلالا طیبا حلال پاکیزہ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی پیغمبر کے لیے یہ لائق نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ قیدی ہوں، یعنی جنگ میں کافر قیدی، اور جب تک کہ ان کی گردنیں کاٹ نہ لی جائے انہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ مطلب یہ کہ جب دشمن اور کافر مشرکوں کو قیدی بنایا جاتا ہے تو یہاں دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ قیدی بنا کر بندہ ان پہ فدیہ لے اور ان کو چھوڑ دیتا ہے، یا یہ کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ قیدی بنانے میں کوئی حرج نہیں،
اور فدیہ لے کر چھوڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بدر کا خاص واقعہ ہے، یا کبھی بھی آئندہ کہ جب کفر کے زور کو توڑنا ہو تو پھر کافروں کو خوب قتل کرنا ہے تاکہ کافروں کا زور ٹوٹ جائے اور انسانیت اور مسلمان ان ظالموں اور کافروں کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ بدر کے اندر ابو جہل کے لشکر میں سے بہت سو کو قیدی بنا دیا گیا اور بہت سارے جو ہیں وہ جنگ میں مارے گئے اور قتل کر دیے گئے۔ پھر ان قیدیوں کو ان سے فدیہ ٹیکس لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ بدر کا مارکا سن 2 ہجری میں ہوا، اور اس کے تعلق سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی میں حدیث نمبر 1567 کے اندر، اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے ساتھیوں کو بدر کے قیدیوں کے متعلق اختیار دیجئے، مطلب پوچھئے کہ ابو جہل کے لشکر میں سے قیدی بنائے گئے لوگوں کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ رائے دی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، فدیہ لینے کی وجہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ کفر کی کمر کو مزید توڑا جا سکے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بدر کے قیدیوں کے حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو بکر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مشورہ کیا کیا جائے۔ ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، میری رائے تو یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے، اس سے یہ ہوگا کہ ہم اس فدیے کے پیسے سے مزید جنگی قوت تیار کر لیں گے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ یہ قیدی جو آزاد ہوں گے ان میں سے کسی کو اسلام قبول کرنے کی بھی توفیق ہو جائے۔ پیارے نبی نے عمر سے پوچھا، عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری رائے مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں اور ہم ان کی گردنوں کو اڑا دیں، جو جس کا رشتہ دار ہے اسے اسی کے حوالے کر دیا جائے۔ اگر کوئی قیدی کسی مسلمان مجاہد کا بھائی ہے، باپ ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، بانجا ہے، جو جس کا رشتہ دار ہے، مثلا عقیل کو جناب علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا جائے، ہر ایک اپنے رشتہ دار کی گردن کو اڑا دے، اور یوں یہ کہ کفر کا زور ٹوٹے گا اور کفر کی کمر مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب صدیق کی رائے کو اختیار کیا اور پھر اسی مطابق معاملہ ہوا۔ جب اگلا دن ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رو رہے ہیں، اور اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ جی کیا ہوا، کیوں رویا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس فیصلے کے مشورے کی وجہ سے رو رہا ہوں جو قیدیوں کے حوالے سے ہوا اور انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے حوالے سے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، فرمایا کہ اگر تمہارے متعلق پہلے سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی، یعنی تمہاری بخشش ہے، مغفرت ہے، تو پھر فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے تم پر
بہت بڑا عذاب عظیم تم کو پہنچتا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس امت کے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں، دوسرا یہ لکھی ہوئی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی بدر کے صحابہ اور بدری صحابہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ بدر میں تھے، ان کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ لکھی ہوئی بات سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جب تک رسول جس قوم میں موجود ہوتا ہے، رسول کے موجود ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ جب بھی اللہ نے کسی قوم کو ہلاک کیا، رسول چھوڑ کر چل دیا ہوتا ہے انہیں، اور یوں پھر اللہ رب العالمین انہیں عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے کہ جب کہ آپ ان میں ہوں، یعنی رسول ان میں موجود ہے تو اللہ کا عذاب عظیم نہیں آتا۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ جب کفر کی کمر توڑنا مقصود ہو، پھر جتنا ہو کافر جنگجوؤں کو اور مشرکوں کو قتل کرنا ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے غنیمتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اس میں سے کھاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غنیمت کو حلال بتلایا، اور اس کا استعمال کرنا اور اس کو اپنے نفع میں حاصل کرنا اللہ وحدہ لا شریک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے غنیمت کو، مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔